أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ دنیا سے جب بندہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے بہت سے مراحل ہیں، ان مراحل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ مرنے کے بعد، مرنے کے دوران، نزع کے دوران، پھر مرنے کے بعد، پھر جنازہ، اور پھر اس کی تجہیز، تکفین، اور قبر میں تدفین، اور لحد میں اس کو رکھنے کی تک ہم تسلسل سے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ پھر اس میت کو رکھ دیا گیا، قبر کے اندر رکھ لیا گیا، اور اس پر برابر کر دی گئی سلیں، تو بس پھر وہ جو آخری رابطہ ظاہری نظر میں ہمارا اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ اس جہان سے روحانی طور پر تو پہلے ہی چلا گیا تھا، لیکن جب وہ آخری سیل رکھ دی گئی تو گویا وہ پوری طور پر عالم برزخ کے حوالے ہو گیا۔ تو یہ وقت جو ہے یہ ایک مشکل ترین وقت ہے، کیونکہ جس عالم کا وہ عادی ہوتا ہے، جس نظام کا وہ عادی ہوتا ہے، وہ سارا سلسلہ درم برم ہو جاتا ہے، ایک نئے جہان میں چلا جاتا ہے، نئے ماحول میں چلا جاتا ہے۔ اس ماحول سے پہلے کوئی آشنائی نہیں ہے، برزخ کی حالات کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، برزخ کی کوئی مثال نہیں ہمارے سامنے، کوئی نمونہ نہیں، کوئی دیکھا نہیں کہ ذہن میں کچھ اس کا خاکہ ہو، اس لیے یہ ایک بالکل اجنبی جگہ۔ آپ سوچیں کہ ویسے ہی کوئی آدمی کسی اجنبی صحرا میں دور دراز بھٹک جائے یا جنگل میں بھٹک جائے تو اس کے خوف اور دہشت کی کیا کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ وہ اسی جہان میں ہوتا ہے۔ اس جہان ہی سے چلا گیا، ایک آدمی نئے جہان میں چلا گیا تو اس کی اس خوف و دہشت کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ آتا تھا تو بہت رویا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جایا کرتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ جی قیامت کے تذکرے پر آپ کو اتنا زیادہ رونا نہیں آتا ہے، جہنم کے تذکرے پر آپ کو اتنا زیادہ رونا نہیں آتا ہے، قبر کے تذکرے پر آپ کو بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ قبر کا جو مرحلہ ہے یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ جہنم اگرچہ بڑے مشکل مراحل میں ہے، اور جہنمی جس عذاب میں ہوں گے اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم وہاں یہ تو ہوگا نا کہ میں اکیلا نہیں ہوں گا، اور بھی لوگ موجود ہوں۔ تو وہ بہت سے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے ایک پھر بھی کوئی تسلی سی ہوتی ہے کہ چلو میں ہی اکیلا مبتلا نہیں ہوں، اور بھی بہت سے مبتلا ہیں۔ قبر میں تو میں بالکل اکیلا ہوں گا، یہ بیت الوحشہ ہے، بیت الغربہ ہے، اس لیے مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں کام آنے والی چیزیں جو ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں، صالح اعمال، نیک اعمال، وہ بہت کارآمد چیزیں ہیں، وہی اس دن میں روشنی پھیلاتی ہیں، وہی اس دن آسانیاں پیدا کرنے والے نیک اعمال ہی ایسی چیزیں ہیں جو آسانیاں پیدا کرتے ہیں اس دن۔ تو دوستو ان اعمال صالح کے لیے کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، تاکہ وہاں آدمی کی زبان لڑکھڑا نہ رہی ہو۔ بڑا مشکل جو پہلے مرحلے ہے، ابتدائی مراحل میں جو مرحلہ ہے وہ سوال و جواب وہی 3 معروف سوال ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ بر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ اور ایک سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے جو تمہارے اندر بھیجی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ تو ان تینوں سوالوں کا آسانی سے جواب دے دیتا ہے، اب بتا دیتا ہے کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور یہ ہستی جو ہے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور منافق جو ہے
وہ نہیں جواب دے پاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں میرا رب کون ہے، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں میرا دین کیا ہے، اور ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ یہ شخصیت کون ہے۔ تو مومن تو یہ جواب دے دے گا۔ تو جب مومن جواب دے دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اور اس کے لیے اعلیٰ لباس بچھا دو، اور بہترین پوشاکیں پہنا دو، اور بہت عزت کی زندگی اس کو عطا کر دو۔ اور وہ جو کہہ رہا ہوگا کہ میں نہیں جانتا، اس کے لیے فرمایا جائے گا کہ اس کے لیے آگ جہنم کے دروازے کھول دو، اس کے لیے آگ بچھا دو، اس کے لیے آگ میں اس سے ڈانپ دو۔ اور پھر جو عذاب میں مبتلا ہوگا اس کی حسرت اور ندامت میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو ایک کھڑکی کھول کے بتایا جائے گا کہ وہ دیکھ جنت کے نظارے۔ یہ تکلیف میں ہوگا اور جنت کے نظارے اس کو نظر آئیں گے، تو ملائکہ اس کو کہیں گے کہ اگر تو نے اچھے کام کی ہوتے نا تو یہ جگہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، تو نے برے اعمال کر کے اپنے آپ کو اس کا حقدار نہیں ثابت کیا، اس لیے یہ بند کی جا رہی ہے کھڑکی، اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں مبتلا ہو۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کو بھی کھڑکی کھول کے جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اگر تو نے برے اعمال کیے، اللہ نے تجھ پر فضل کیا، انعام کیا، تو نے اچھے کام کیے، اب یہ کھڑکی تیرے لیے بند کر دی گئی ہے، اب تو جنت میں مزے لے۔ تو ملائکہ اس کو کہتے ہیں کہ نم کلامت العروس، جس طرح دلہا یا دلہن بے غم ہو کے سو جاتے ہیں اس طرح اب بھی ہم بے غم ہو کے مزے سے سو جا۔ تو اس مزے سے سونے، مزے دار سونے کے لیے یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ مستحکم ہو اللہ کی ذات پر، اس کی ربوبیت پر، عملاً وہ اس کو رب مان رہا ہو۔ ویسے تو رب آدمی زبان سے کہہ دے اور حقیقتاً اس کو رب نہ مان رہا ہو، عملاً اس کو رب نہ مان رہا ہو، تو پھر وہ زبانی رب کہنا مفید نہیں ہوتا ہے جب تک وہ عملاً اس کا عمل اس کی تصدیق نہ کر رہا ہو۔ عمل اگر تصدیق نہیں کرتا ہے تو پھر وہ منافق ہے۔ منافق جو ہے وہ ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل ان کا اس کی تکذیب کر رہا ہو۔ اس لیے جب آدمی کا عمل اس کی تصدیق کر رہا ہو تو وہ تو پھر بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا مستحکم ہوتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے۔ حضرت باعزید بستامی کے بارے میں ہے کہ ان کو جب فرشتوں نے پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تو رب سے پوچھو، میں تو اس کو رب رب کہتا رہتا ہوں، رب رب کہتے کہتے میری زندگی گزر گئی، میں تو اس کو رب مانتا ہوں، یہ اس سے پوچھو کہ وہ مجھے اپنا بندہ تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ مجھے بندہ تسلیم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، میرا رب کہنا تبھی مفید ہے کہ وہ آقا مجھے بندہ اپنا تسلیم کر دے، اس لیے میں تو اسی کو رب کہتا ہوں، لیکن میرا رب کہنا اس کو منظور بھی ہے یا نہیں، یہ اس سے پوچھو، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ بڑے طاقتور اور توانا ہوتے ہیں اور انہیں اپنے حسن عمل پر یقین ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ہی مزاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ مراحل قبر وغیرہ کے قیامت کے بیان فرما رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ جس وقت کے سارے مرحلے گزر رہے ہوں گے اور فرشتے وغیرہ سوال کریں گے، اس وقت یا رسول اللہ ہماری سوچ سمجھ اور توانائیاں اسی طرح قائم ہوں گی جس طرح اس دنیا میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قائم ہوں گی۔ فرمایا اچھا یا رسول اللہ پھر کر لیں گے۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں ان کا خیال یہی ہوگا کہ فرشتے کو ایک بڑک موقع تو فرشتے واپس چلے جائیں گے۔ وہ کیا نام ہے، حضرت منصور ابن عمار غالباً، وہ بڑے مبلغ ہوئے ہیں، اور وہ سال تک انہوں نے کوئی 90 سال کے لگ بھگ عمر بھائی، اور بڑی طویل عرصے تک تبلیغ کی انہوں نے،
بیان ان کی میں بڑی تاثیر تھی، بڑی تاثیر اللہ پاک نے عطا کی تھی، اور وہ جب بیان کرتے تھے تو غیر مسلم، عیسائی، یہودی، مجوسی، وہ اسلام لے آتے تھے بہت سارے، تو اسلام کو بہت پھیلایا انہوں نے اپنے حسن بیان کی وجہ سے، بڑا اثر لوگوں پر ڈالا، ہزاروں لوگ اسلام میں آئے، تاب ہوئے برائیوں سے۔ وہ وفات پا گئے تو کسی صاحب کشف نے مشاہدہ کیا کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور آگے کہا بر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بڑے غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی، میں نے اتنے سال تبلیغ کی ہے، اور جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا رب کون ہے، میں نے ان کو سکھا دیا کہ تمہارا رب فلاں ہستی، فلاں ذات تمہاری رب ہے۔ جن کو رب کا کچھ پتہ نہیں تھا، میں 60-70 سال تک ان کو بتاتا رہا کہ تمہارا رب فلانا ہے۔ رب کی اتنی دنیا کو پہچان کروائی میں نے، اور جس شخص نے اتنی دنیا کو بتا دیا کہ تمہارا رب کون ہے، آج تم اسی سے پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تم کو؟ ملائکہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، اس نے تو اس طرح کا جواب دیا ہے، فرمایا ہاں چھوڑ دو اس کو، اس کا جواب ٹھیک ہے، زندگی اس کی اسی سلسلے میں گزر گئی ہے تو بس۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، زوردار لوگ بھی ہوتے ہیں، اپنے اپنے مزاج ہیں۔ حضرت عمر والا مزاج ہے، حضرت منصور ابن عمار والا مزاج ہے، اور تواضع انکساری والا بھی مزاج ہے، جس طرح حضرت باعزید بستاوی نے اس طرح کی تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال یہ مرحلہ ہے من رب کا، کہ رب تیرا کون ہے۔ اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے، تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ھذا کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے، ھذا اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ اور عربی قواعد کے مطابق ھذا کا اشارہ محسوس مبصر کی طرف ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو محسوس ہو رہی ہو اور دکھائی دے رہی ہو۔ اس لیے اتنا تو یقینی ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب دکھائی کس طرح دے رہے ہوتے ہیں، یہ علماء کی دو رائے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر میت کی قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، تو جب وہ سوال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو وہ اس وقت سامنے جلوہ آ رہا ہوتا۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ سامنے نظر آ رہا اور پوچھا جا رہا ہو کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو مومن تو کہے گا وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، انہی کی تو ہم کلمے پڑھتے رہے، انہی کی ہم نعتیں پڑھتے رہے، انہی پر ہم درود بھیجتے رہے، وہ تو والہانہ طور پر ان کی عظمتوں کا اقرار کر رہا ہوگا۔ تو اس کو جس کا والہانہ تعلق ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بڑی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑے مسرت کے لمحات ہوتے ہیں۔ آسی ایک شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، آج آسی جو ہیں وہ کفن میں خوشی کے ساتھ پھولے نہیں سمائیں گے، اس لیے کہ قبر میں جا رہے ہیں، اور قبر کی رات جو ہے وہ تو اس گل سے ملاقات کی رات ہے، گل باغ رسالت سے ملاقات کی رات، قبر کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر شریعت اس بات کی اجازت دیتی کہ قبر کو
اتنا زیادہ کھودا جائے کہ جس میں آدمی کھڑا ہو سکے، تو میں یہ وصیت کر جاتا کہ میری قبر اتنی زیادہ کھودی جائے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے، حدیث میں پڑھا ہے کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں تو میں اٹھ کے ان کا استقبال کروں، کھڑے ہو۔ تو واقعی وہ بہت ہی خوشی کی اور مسرت کی گھڑی ہوتی ہے مومن کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر دیدار ہوتا ہے اور دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، دین تمہارا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو جب یہ 3 سوالوں سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو گویا وہ آخرت کی جو بڑی منزل ہے یا بڑی سیڑھی یا بڑی چڑھائی عبور کر جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، وہ کوئی اتنے زیادہ پریشان کن نہیں ہوتے، جزوی طور پر اور قسم کی عذاب کی بھی تمثیلات ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نمازی ہے، اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوتیں کرتا رہا، اس کے ساتھ کچھ گناہ بھی کرتا رہا، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ ان گناہوں کی وجہ سے جب عذاب اس کی طرف بڑھتا ہے تو ایک طرف اس کی نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک طرف اس کی تلاوت قرآن کھڑی ہو جاتی ہے، ایک طرف اس کا حج کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاد کھڑے ہو جاتی ہے، دوسری نیکی کے اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرف عذاب کو آنے سے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نمازیں کہتی ہیں کہ پیچھے ہٹ، تو کدھر ادھر آ رہا ہے، یہ تو بہت نمازیں پڑھا کرتا تھا، ہم اس پر سایہ کی ہوئی ہے۔ پھر وہ دوسری طرف سے عذاب بڑھتا ہے، وہ اس کے لیے بھی رکاوٹ بنتے جاتے ہیں نیک اعمال، آخر عذاب کو یا ملائکہ عذاب کو رسائی کا وہ راستہ نظر نہیں آتا ہے، تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے صدقے اس شخص کو بچا لیتا ہے۔ تو اس دن کے لیے تیاری ہے، جب یہ سوال جواب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ میت کو وہاں رکھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے آنے کا وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان المیت لیسمع خفق نعالہم یا خسف نعالہم، کہ اوپر سے واپس جانے والے جب جا رہے ہوتے ہیں اور مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، اس وقت 2 فرشتے آتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ مردہ سنتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ہی وہ بیان فرمایا ہے، اور وقت کی وضاحت یہ کی ہے کہ وہ اس وقت فرشتے آتے ہیں جس وقت میت واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ تو جب اوپر آنے والی آہٹیں وہ سن رہا ہے تو پھر وہ آگے کوئی درود پڑھے، کوئی اس کے ایصال ثواب کرے، اس کو کیوں نہیں سنے گا؟ جب پاؤں کی آہٹ جو ایک بہت معمولی چیز ہے اور وہ منو مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، وہاں اگر وہ پاؤں کی آہٹ سن سکتا ہے تو باقی چیزیں بھی سن سکتا ہے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، بلا تخصیص اس کے کہ وہ مومن ہیں یا کافر ہیں، سارے سنتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایمان والے عزتوں کے ماحول میں رہتے ہیں اور کفر والے جو ہیں وہ ذلتوں کے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن سنتے وہ بھی ہیں۔ بدر کے کنویں میں جو مقتولین بدر کے کفار اور مشرکین تھے، وہ وہاں ایک کنواں تھا، اس میں ڈال دیے گئے سارے مرے ہوئے مردار جو ہوئے تھے کافروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، رب نے جو وعدہ کیا تھا تم پر کہ حق کو نہ مانا تو ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوگے اور آخرت کے عذاب سے دوچار ہوگے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ فقط وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے تو حق پایا، تم نے بھی حق پایا اس کو۔ حضرت عمر نے عرض کی
یا رسول اللہ تکلم اجسادا لا ارواح بیا، یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے گفتگو کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے، یعنی روح اب وہ سنتے تو نہیں ہیں، تو آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہ، میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح وہ بھی سن رہے ہیں، تم ان کی بنسبت کوئی زیادہ نہیں سن رہے۔ وَلَكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے ہیں، سن اسی طرح رہے ہیں جس طرح تم سنتے ہو۔ تو اس لیے وہ کوئی بھی مردہ ہو، نیک ہو یا برا ہو، وہ سن رہا ہوتا ہے۔ نیک مردہ آسائش بھی ہوتا ہے، آرام بھی ہوتا ہے، برا مردہ تکلیف بھی ہوتا ہے، لیکن سما سب کے لیے ہے، کیونکہ وہاں قوتیں جو ہیں وہ جسمانی قوتوں سے بندہ نہیں سن رہا ہوتا ہے، جسم سے تو روح مجموعی طور پر نکل چکی ہوتی ہے، اس لیے اصل میں اس وقت روحانی قوتیں کام آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان روحانی قوتوں کے ساتھ وہ سن بھی رہا ہوتا ہے، اور جو آنے والے ہوتے ہیں ان کو پہچان بھی رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کے لیے یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ سن رہا ہوتا ہے بلکہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اس میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت سند ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر میرے حجرے میں دفن ہوئے، کماک بے تکلفی سے آتی جاتی تھی کہ شوہر تھے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تو میرا پردہ کوئی نہیں تھا، شوہر جو تھے میرے۔ پھر میرے ابا جان وہاں دفن ہو گئے، پھر بھی میں بے تکلفی سے آتی جاتی تھی، تو ان سے تو میرا پردہ کوئی نہیں تھا، باپ تھے میرے۔ پھر جب حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر میں پردہ کر کے جایا کرتے رہی، کیونکہ عمر جو ہے وہ غیر محرم تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو آتا ہوا دیکھتے تھے، اس میں بی بی صاحب حجاب نہیں کرتی تھی، صدیق اکبر بھی ان کو آتا ہوا دیکھتے تھے، ان سے بھی بی بی حجاب نہیں کرتی تھی، کیونکہ ایک شوہر تھے ایک والد تھے۔ حضرت عمر بھی دیکھتے تھے ان کو، ان سے وہ حجاب کر لیتی تھیں۔ تو معلوم ہوا کہ مردہ جو ہے دفن شدہ آدمی وہ باہر آنے والے کو دیکھ سکتا ہے، اس کو پہچان سکتا ہے، اور آنے والے کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ سماع بصارت مردوں کے لیے یہ ثابت ہے، اور یہ تو ہوئی ہے دین کے حوالے سے بات ہے۔ حضرت معظم نے ایک کتاب لکھی ہے عقائد الاسلام، اس میں جتنی یہ چیزیں ہیں قیامت، قبر، توحید، رسالت، ملائکہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے عقلی دلائل کے ساتھ ثابت بھی ہیں، اور اس پر جو اعتراض پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی عقلی دلائل کے ساتھ انہوں نے رد کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آیات، احادیث وغیرہ کا سہارا نہیں لیا۔ عذاب قبر کے بارے میں یہ سوال ہوا کہ بھئی جی یہ جو آیا ہے کہ وہ اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو جنت کی، اور اس کو جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہیں، پھر اس نیک بندے کو، تو ہمیں روز قبریں کھودتے ہیں تو کبھی کھڑکی کھلی ہی نظر نہیں آئی کسی قبر میں۔ تو حضرت مسلم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نظر نہ آنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ چیز موجود نہ ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں جب تک وہ مخصوص ذرائع موجود نہ ہوں جن کے ذریعے سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت معظم نے اس کی مثال جراثیم دی ہے، اور فرمایا کہ جراثیم ہے وہ کسی کو نظر آتے ہیں، لیکن جراثیم موجود ہوتے ہیں، وہ اس وقت نظر آئیں گے جب اس کو لیبارٹری میں
چیک کریں گے اور وہ مخصوص آلات اور مخصوص خوردبینیں اس کو دیکھ سکے گی۔ تو اگر وہ مخصوص خوردبین اور وہ مخصوص آلات موجود ہوں جن سے کا ساتھ جراثیم دکھائی دیتے ہیں تو دکھائی دیں گے، ورنہ نہیں دکھائی دیں گے۔ اسی طرح جس آدمی کو اللہ پاک نے وہ بصارت دی ہو، جس سے وہ کھڑکیاں نظر آتی ہیں، اس کو نظر آئیں گی، اب بھی نظر آئیں گی۔ اب نہیں ہے کسی کے پاس وہ اگر آلات ہی موجود نہیں ہیں، ایسی آنکھیں ہی اس کی نہیں ہے، ایسی بصیرت ہی نہیں ہے، ایسی بصارت ہی نہیں ہے، اس کو کیا غاگ نظر آئے گی؟ وہ دو آلات کے ساتھ نظر آتی ہے۔ جس کے پاس وہ آلات ہوں اس کو نظر آیا کرتی ہے۔ اس طرح اور بہت سی جو چیزیں کہ قبر کی، آخرت کی، جو ناقابل فہم سے مسائل ہیں یا ان پر جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ان کی حضرت معصوم نے عقلی دلائل سے جواب دیے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے عقائد الاسلام۔ اسلام کے عقائد انہوں نے عقلی دلائل سے ثابت کیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عقائد پر ثابت کر۔